جب درد میں تم تنہا ہو جاؤ، اداسی تمہیں اداس کرنے لگے اور اندھیروں کی وحشت تمہیں تمہاری منزل سے ڈرائے، ایسے وقت میں تمہارا رب خود تمہیں اشارہ دے رہا ہے اور عنقریب تمہارا رب تمہیں پھیر دے گا اس کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ جانتے ہو رب کے احسان کی انتہا کیا ہے اور وہ کیا چیزیں ہیں جو تمہاری اداسی کو خوشیوں میں بدل سکتی ہیں۔ تو سنو، اگر تمہیں یہ اندیشے ستا رہے ہیں کہ یہ برا وقت کہیں ٹھہر نہ جائے اور مشکلات کی دلدل تمہیں نگل نہ لے، تو یاد رکھنا کہ وقت کو بدلنے میں وقت تو لگتا ہے مگر یہ ٹھہرتا نہیں۔ تم بے وجہ کی اداسی میں ڈوبنے کے بجائے مشکلات کے سمندر میں چھپی اس مہربان رب کی حکمتیں تلاش تو کرو۔ سنو، راتیں لمبی ہوتی ہیں تو دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، مصائب آتے ہیں تو یقین رکھیں کہ ان کے حل بھی آتے ہیں، ان سے نکلنے کے راستے بھی بنتے ہیں، مددگار بھی ملتے ہیں، سہارے بھی میسر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بندوں کو زیرو کنڈیشن میں نہیں لاتا، یعنی بالکل خالی ہاتھ نہیں رکھتا۔ ہر انسان کے پاس ہمیشہ کچھ نہ کچھ ضرور موجود رہتا ہے۔ سنو، جو تکلیفیں پہلے آئی تھیں کیا وہ یاد ہیں آپ کو؟ وہ کس نے مٹائی تھیں؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو پریشان نہ ہوں آپ، اب بھی وہی آپ کے سارے غموں کو دور کر دے گا کہ آپ کو اپنے غم یاد بھی نہیں رہیں گے اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ اللہ آپ کی زندگی کے سفر کو کس حکمت کے ساتھ چلا رہا ہے، تو آپ کبھی بھی آزمائش پر غمگین نہ ہوں۔ جانتے ہیں اللہ ہر آزمائش، ہر خوشی، ہر تکلیف، ہر انسان کو کسی حکمت کے ساتھ ہی آپ کی زندگی میں بھیجتا ہے، لہٰذا پریشان ہونے کے بجائے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اللہ اس کے ذریعے آپ کو کیا دکھانا یا سکھانا چاہتا ہے۔ کوئی راز کھل جائے گا، کوئی حقیقت سامنے آ جائے گی، کوئی جواب مل جائے گا، بس آپ غور و فکر کریں۔ یاد رکھو کہ انسان کا دل اللہ نے بہت محبت سے بنایا ہے اور یہ ہمیشہ ایک جیسی حالت میں نہیں رہتا، دل پر گزرنے والے ایک ایک احساس سے۔ لہٰذا اگر آج یہ غم کی حالت میں ہے تو اسے اپنے اللہ سے مایوس نہ ہونے دیں، بلکہ اللہ پر توکل، یقین اور صبر کے ذریعے اسے پر امید رکھیں۔ جو اللہ اسے بنانے پر قادر ہے وہی اسے پھر سے راحت و سکون عطا کرنے پر بھی قادر ہے۔ دیکھو، مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کا کوئی رب نہ ہو، جن دل تو ان کا ٹوٹتا ہے جو رب سے جڑے نہ ہوں۔ بے سکون تو وہ رہتے ہیں جن کو رب کو یاد کرنا ہی یاد نہ ہوتا ہو۔ زندگی تو ان کی خوبصورت ہوتی ہے جو رب پر توکل کرنے والے ہوتے ہیں۔ زندگیاں انہی کی بدلتی ہیں جو صبر کر کے دکھاتے ہیں، اللہ کو راضی کر کے دکھاتے ہیں۔ رحمان ان کو راضی کر دیتا ہے اور اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ کبھی کبھی ہم اتنی تکلیف میں ہوتے ہیں کہ دل کرتا ہے کوئی ہو جو بن کہے سب کچھ سمجھ جائے، جو ہماری سسکیوں سے ہماری تکلیف جان لے، جو ہمارے آنسوں سے ہمارے دل کی حالت جان لے۔
مگر ایسا کوئی نہیں ملتا، یقین مانے ایسا کوئی نہیں ملتا سوائے اللہ کے، جو لفظوں کا محتاج نہیں، جو ہماری خاموشی، ہماری تکلیف، ہمارے آنسوں کے بارے میں سب جانتا ہے، اور جب اس سے خاموشی کی زبان میں بہتے آنسوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں تو یوں معلوم ہوتا ہے وہ موجود ہے، وہ دلاسا دے رہا ہے، وہ رب سب سن رہا ہے، وہ کبھی مایوس نہیں کرے گا، وہ اپنی رحمت سے نواز دے گا۔ اداس ہو، پریشان ہو، الجھنوں میں ہو، زندگی تنگ لگنے لگی ہے، کوئی اپنا نہیں رہا، سب امیدیں ٹوٹ گئی ہیں، سب نے چھوڑ دیا ہے، اب اپنے آپ سے بھی تنگ ہونے لگے ہو، لیکن ہمت رکھو، تم اکیلے نہیں ہو، کوئی ہے جو آج بھی تمہارے ساتھ ہے، ایک طاقت جو ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے، چاہے ساری دنیا تمہیں چھوڑ دے، ایک ذات ایسی ہے جو تمہارے لیے تب بھی موجود ہوگی، اس کی رحمت تمہاری پوری زندگی سنوارنے کو کافی ہے۔ اللہ رب العزت کوئی بھی کہانی ادھوری نہیں رکھتا، بس انداز مختلف ہوتا ہے، مگر وہ ہر قصے کو پورا کرتا ہے۔ کوئی بھی جگہ ہمیشہ خالی نہیں رہتی، اللہ رب العزت اسے ہمیشہ کسی بہتر چیز سے بھر دیتا ہے۔ زخم کوئی بھی عمر بھر نہیں ستاتا، اللہ رب العزت کوئی نہ کوئی مرہم کا ذریعہ بھیج ہی دیتا ہے۔ میں یہ تو نہیں جانتی کہ کب پوری ہوں گی، مگر میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، وہ سب کی سنتا ہے، اور اللہ تب تم تک معجزے لاتا ہے جب تم سب کچھ ختم ہو جانے کے بعد بھی دعا کرتے ہو، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کی دسترس سے باہر تو کچھ بھی نہیں، اور دعائیں تو ان حقیقتوں کو بھی بدل سکتی ہیں جنہیں تمہارے مقدر میں بہت پہلے سے لکھا جا چکا ہے، اور اللہ خالی ہاتھ لوٹانے کے لیے تھوڑی نہ تمہیں اپنے در پہ بلاتا ہے۔ مشکل آتی ہے چلی جاتی ہے، برا وقت آتا ہے چلا جاتا ہے، کچھ بھی ہمیشہ نہیں رہتا، تو پھر کیوں تم غموں کا بوجھ لے کر اپنے دل سے لگا بیٹھے ہو؟ یہ آنی جانی چیز ہے، برا وقت آیا ہے، کوئی مشکل آئی ہے تو اس کے ساتھ آسانی بھی بھیجی جا چکی ہے، بس انتظار کرنا ہے، تھوڑا سا صبر کر کے دکھانا ہے۔ صبر تو سب سے بڑی آسانی ہے جو اگر کسی مشکل میں آپ کو دے دی جائے تو دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتے ہیں، بس اس میں کوئی شک نہیں کہ مشکل ہی کے ساتھ آسانی آتی ہے۔